اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ یہ سورہ آل عمران کا 5واں رکوع ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت مریم کہنے لگی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرا لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ اسی طرح پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما دے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور معجزات کا ذکر ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھا دے گا اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائیل، اور بنا دے گا اس کو رسول بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل سے ان کا یہ خطاب ہوگا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ بلا شبہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، بلا شبہ میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی طرح یکا یک چیز بھی، اس میں پھونک دیتا ہوں تو وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور ذخیرہ رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان قبول کرنے والے ہو۔ یہ وہ سب معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے، اور آپ نے ان کا عملی مظاہرہ فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ بنی اسرائیل کے لیے شریعت موسوی میں بعض چیزیں حرام کی گئی تھی، مثلا اونٹ کا گوشت اور چربی اور بعض پرندے اور مچھلیوں کی بعض اقسام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دیا گیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ گویا تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت کی بنیاد اصول مشترک تھے، یعنی اللہ کی ربوبیت کا اقرار، تقوی اور اطاعت رسول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ ان کے دشمن ہو گئے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ان سے پہلے پتہ نہیں کتنے انبیاء کو قتل کر چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی ڈر پہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بچا لیا اور اوپر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار دیکھا تو کہنے لگے کون ہے جو میرا مددگار ہو جائے اللہ کی طرف۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو، ان کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین،
اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جس وقت کہا اللہ تعالیٰ نے، اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کروں گا تجھ کو کافروں سے اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہوگا، پھر فیصلے کروں گا تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے انہیں سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جو لوگ آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے ان میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور مخالفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اسے سولی پر چڑھا دیا۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، جن لوگوں نے کفر اور انکار کیا میں انہیں دنیا اور آخرت میں سزا دوں گا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کا ارشاد ہے، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ قصہ جو ہم آپ علیہ السلام کو سنا رہے ہیں یہ ہماری آیتوں اور حکمت والے مضامین میں سے ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی حالت جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ جاندار ہو جاؤ، چنانچہ وہ جاندار ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ وفد نجران کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہا تو انہوں نے غضبناک ہو کر آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے بغیر باپ کے بھی کوئی انسان دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو ہمیں اس کا نام بتائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور اس وقت کو سمجھایا گیا کہ اگر معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ابن اللہ تھے جیسے تمہارا عقیدہ ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر وہ تو بطریق اولا ابن اللہ ہونے چاہیے، حالانکہ تم انہیں ابن اللہ نہیں کہتے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ حالانکہ یہ دونوں ہستیوں کی تخلیق اور ولادت اس دعوے کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے اور جسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب علم صحیح آ چکا، دلائل کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیا گیا، اور پھر بھی وہ قبول حق کے لیے آمادہ نہ ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ کہا جاتا ہے جب بحث کا کوئی فریق دلائل تسلیم کرنے کے بجائے ہٹ درمی پر تل جائے، تو آخری راستہ یہ ہے کہ اسے مباہلے کی دعوت دی جائے، جس میں دونوں فریقین اللہ سے یہ دعا کرے کہ ہم میں سے جو جھوٹا یا باطل پر ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو جب مباہلے کی دعوت دی، اس وفد میں 60 افراد شریک تھے، جن میں سے 14 افراد ان کے مذہبی رہنما بھی تھے، لیکن وہ کسی طرح بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ قل تعالوا ادعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ ان سے کہہ دے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو لے کر آؤ، پھر ہم خوب خشوع اور خضوع سے اللہ سے دعا کریں گے
کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعوت دی اور خود اس کے لیے تیار ہو کر اپنے اہل بیت کو بھی جمع فرما لیا، لیکن عیسائیوں کا وفد مباہلے سے فرار اختیار کر گیا۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ نے حقیقت حال کا ذکر فرمایا، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ یقیناً یہی سچی بات ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ان سارے دلائل کے بعد اگر وہ انکار اور اعراض ہی کرتے رہے تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے، کیونکہ اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے فساد سے، گناہ سے، تکبر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔